بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب ایوارڈ ہاتھ میں ملتا ہے نا تو اندر سے ایک اور بندے کو ہمت آتی ہے کہ نہیں، ابھی جہاں آگے اور بھی ہیں اچھا کام کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج ایڈوکیٹ، وکیلوں سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، ثنا نعیم۔ آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کی کہانی۔ وکالت جو ہے انہوں نے شادی کے بعد کی اور کیسے کر لی، اور اب ہسبینڈ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ عظمیٰ؟ الحمدللہ، آپ کی صحت دیکھ کے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ بڑا آپ کو خوش رکھتے ہیں اور آپ سے ڈرتے بھی ہیں۔ بالکل نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اور میرے آج ایڈوکیٹ بننے میں بھی ان کا ہاتھ ہے ماشاءاللہ۔ کیونکہ میری شادی ہو گئی تھی جب میں انٹر کے فائنل ایئر سے پہلے میری شادی ہو گئی تھی۔ اچھا جی، اور یہ لو میرج تھی یا ارینج؟ نہیں، بالکل ارینج میرج تھی، اور ٹھیک ہے۔ انٹر کے فرسٹ ایئر میں شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد انٹر کے فائنل ایگزامز دیے، ٹاپ کیا کراچی میں، اچھا جی بحریہ نور 1 میں، اور پھر اس کے بعد پڑھائی چھوڑی نہیں۔ بیٹی کے ساتھ میں نے گریجویشن پارٹ 1 دیا، پھر اچھا، بیٹے کے ساتھ گریجویشن پارٹ 2 دیا اپنی ساتھ ساتھ بچے بھی ہوتے رہے؟ بالکل بالکل بالکل۔ ٹھیک اور ہے۔ کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ رات رات ان کو دیکھنا اور صبح پیپر دینے جانا، تو شدید نیند کی حالت میں بھی جو ہے پیپر دیے، اور الحمدللہ بہت اچھے ریزلٹس دیے ہیں۔ پھر ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں تیسرے بیٹے کے ساتھ، اور اچھا اب ریسنٹلی میں نے LLB کیا، اور نہ صرف میں نے بلکہ میرے ہسبینڈ نے مجھے سپورٹ یا موٹیویٹ کرنے کے لیے خود بھی LLB کیا۔ کیا بات ہے، اس پہ تو پھر کلیپنگ ہم ہونی دونوں چاہیے۔ اکٹھے بیٹھ کے پیپرز دیتے تھے، اور ایک دفعہ تو لیکچرار جو وہاں پہ ایگزامینر تھے وہ کافی خفا بھی ہو گئے کہ آپ ان آدمی کی طرف متوجہ کیوں رہتی ہیں، تو مجھے ان کو بتانا پڑا کہ یہ میرے شوہر ہیں، اچھا، اور ماشاءاللہ میری شادی کو 14 سال ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بالکل، اور بس اگر میں نہیں وہیں لگتا نہیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، نہیں سیریسلی آڈینس بھی کہے بالکل، گی۔ میرے 4 بچے ہیں، اور ماشاءاللہ۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ وہیں انٹر پہ رک جاتی تو آج میں شاید ایڈوکیٹ نہ ہوتی، اچھا، آج میں نے ماسٹرز نہ کیا ہوا ہوتا۔ تو میں ہر اس لڑکی کے لیے ایک ہوپ ہوں جو شادی کر کے یہ سمجھتی ہے کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں کر سکتے، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، عورت چاہے تو وہ ہر چیز کر سکتی ہے۔ بالکل۔ تو میں نے اس کے ساتھ بچے بھی پالے، بچے بھی ماشاءاللہ میرے پوزیشن ہولڈرز ہیں، اور میں خود بھی، میرے ہسبینڈ بھی ماشاءاللہ اس میں بہت سپورٹ رہی ہے، میرے ان لاز کی بھی، میرے پیرنٹس کی، میرے ہسبینڈ کی۔ تو ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ دوبارہ یہی کہوں گی کہ اگر عورت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ثنا جی دیکھیں، ہر کسی کی قسمت کے اوپر بھی تو ڈپینڈ کرتا ہے۔ بالکل کچھ لوگوں کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہوتی ماشاءاللہ، جیسی آپ کی قسمت، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ LLB کرنا ہے ایسی تو ہے۔ انہوں نے پہلے سے کچھ کیا ہوا تھا ہسبینڈ نے؟ جی بالکل، میرے ہسبینڈ ایک انجینئر ہے، میرے ہسبینڈ انجینئر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے۔ انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی کتابیں رکھ کے پڑھنا ہے؟ بالکل، میں نے ان کو کہا میں بھی ایڈمیشن لوں گی اور آپ بھی ایڈمیشن لیں گے۔ دونوں کالج جاتے تھے؟ دونوں کالج جاتے تھے، دونوں نے اکٹھے پیپرز دیے ہیں، اچھا، دونوں نے اکٹھے ماشاءاللہ پیپرز کلیئر کیے ہیں، اور دونوں نے اکٹھے جو ہے ایڈوکیٹ بنے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو پھر جب دونوں کا رزلٹ آیا، سب سے زیادہ مارکس کس کے تھے؟ میرے اس سے ان کو تھوڑی جلن ہوئی؟ نہیں، وہ خوش ہوئے کیونکہ میں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا اگر آپ کے زیادہ مارکس آئے تو لڑائی ہوگی۔ انہوں نے مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے کم لیے، بالکل ہو ہے نا؟ سکتا ہے، بالکل۔ تو اس کے بعد پھر تیسرا بچہ ہوا تیسرا وکالت بچہ، کے بعد؟ چوتھا بچہ اب ہوا ہے وکالت کے بعد۔ جی بالکل۔ کتنے اور ارادہ ہے؟ آبادی بہت بڑھ رہی ہے۔ بس وہ تو آگے اللہ کی مرضی ہے، بٹ یہ کہ ابھی چوتھے کا بھی ارادہ نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ نے دینا تھا، ورنہ میرا تیسرا بیٹا 10 سال کا ہے، اور اب چوتھی بیٹی میری 1.25 سال کی ہے، تو بہت ماشاءاللہ۔ لمبا ڈفرینس ہے۔ تو جی سب سے بڑا بچہ کتنے سال کا ہے؟ 12 سال کی بیٹی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ ماشاءاللہ کلاس 8 میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے بھی بس پیرنٹس کو پڑھتا دیکھ کے اس نے بھی اپنی ایک کلاس اسکپ کی ہے، ابھی اس نے ہونا 7th میں تھا، اچھا، بٹ وہ ماشاءاللہ اس نے بھی کلاس اسکپ کی، اینڈ شی از آلسو اے پوزیشن ہولڈر ان ہر اسکول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فیوچر میں کیا پلان ہے؟ بس کچھ کرنا چاہتی ہوں لیڈیز کے لیے، کیا؟ ویمن امپاورمنٹ کے لیے آگے آنا چاہتی ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ ویمن ابھی تک جو ہیں عورتیں وہ مسئلے فیس کر رہی ہیں۔ ہاں، آلدو آج کل کہا جاتا ہے کہ عورتیں بہت آگے نکل آئی ہیں، لیکن کہیں اندر تھوڑا سا جائیں تو ابھی بھی کہانیاں بہت ہیں جو سامنے لانا ضروری ہیں، بالکل۔ جن کے لیے ایک رے آف ہوپ بننا ضروری ہے۔ تو لائر بننے کا خواب بھی یہ تھا کہ جب کسی سے بات کروں تو اس وثوق سے کر سکوں کہ اس کو پتا ہو کہ اس کو کچھ پتا ہے، جی بالکل۔ یہ کسی سٹینڈنگ پہ بات کر رہی ہے، اس وجہ سے لائر بنی، اور اب انشاءاللہ آگے بھی ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرنے کا پورا ارادہ ہے۔ ثنا جی یہ بتائیے گا کہ اتنی عورتیں آتی ہیں ڈومیسٹک وائلنس کا جو شکار ہوتی ہیں، وکیل جو ہوتے ہیں ان سے بڑا، یعنی کہ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہی، بالکل۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو
الجھا کے رکھتے ہیں اور ان کے پرابلمس اور کریٹ کر دیتے ہیں ان کے لیے, تو عورتوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے. کیا آپ عورتوں کے لیے کچھ ایسا کر رہی ہیں بالکل بطور ڈیفینیٹلی, لائر؟ بالکل بالکل ڈیفینیٹلی یہ چیزیں. اور جب تک عورتیں اس فیلڈ میں, ابھی اگر آپ دیکھیں تو عورتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں اس فیلڈ میں آگے, آدمی زیادہ ہیں, جینٹس میل جو ہے وہ فگر زیادہ آپ کو نظر آئے گی فیمیلز سے. تو جب فیمیلز آگے آئیں گی پھر وہ فیمیلز کے مسئلے کو زیادہ بہتر طریقے سے آگے پورٹرے کر سکیں گی, سمجھا سکیں گی, ان کی آواز بن سکیں گی, ان کی بات آگے پہنچا سکیں گی. ثنا جی, آپ نے اسٹڈی کی, سسرال میں آئی, ایک نئی جگہ ہوتی ہے, ارینج میرج تھی آپ کی, کیسے مینج کیا؟ ہسبینڈ سپورٹیو ملے یا سسرال والے بھی سپورٹیو تھے؟ نہیں الحمدللہ اس معاملے میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہسبینڈ بھی بہت سپورٹیو ہے اور سسرال والے بھی بہت سپورٹیو ہیں. میری مدر ان لا بھی ابھی تک پڑھ رہی ہیں, وہ تفسیر کی کلاسز لیتی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اور یعنی ساس صاحبہ بھی پڑھ رہی ہیں؟ بالکل. اور گریجویشن کا جو میرا ایڈمیشن تھا وہ انہوں نے میرے بغیر ہی جا کے سائن کر کے دے دیا تھا کہ میری پڑھائی نہ رکے. جی بالکل. کیا بات ہے, شادی کے فوراً بعد؟ شادی کے فوراً بعد. حالانکہ میں کسی اور دوسرے شہر چلی گئی تھی کراچی سے, لیکن انہوں نے خود ہی جا کے میرا سائن کر کے وہ میرا ایڈمیشن فارم دے آئیں کہ اس کی پڑھائی نہیں رکنی چاہیے, ایڈمیشن جائے گا تو یہ پڑھ لے گی. اور وہی ہوا کہ میرا ایڈمیشن گیا تو میں نے آگے پڑھ لیا, اگر نہ جاتا تو شاید رک جاتی وہیں پہ پڑھائی. جب انہوں نے آپ کا ایڈمیشن جمع کروایا تو کیا فیلنگس تھی آپ کی؟ اف, سوچا تھا شادی ہو گئی ہے اب آگے کیوں پڑھوں, لیکن بس جو ہے آگے پڑھا اور اللہ کا شکر ہے اب بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اور باقی لیڈیز کو بھی ضرور مشورہ دوں گی کہ آگے ضرور پڑھیں, کوشش کرتی رہیں, رکیں مت. جی, پیغام کیا ہے؟ خوش رہیں. کوئی فنی سا پیغام دے تاکہ فن کے اندر ہی لوگ پڑھنا شروع کر دیں یا کوئی کام کرنا شروع کر دیں. پڑھائی مشکل نہیں ہے, اگر بچوں کو پڑھا سکتی ہیں نا تو آپ ان سے اچھا رزلٹ لے کے بھی دکھا سکتی ہیں. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب بنے تو ان کو کامیاب بن کے دکھائیں. جی بالکل. ٹک ٹاک کے اوپر بڑی دنیا اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہے, سارا دن اسکرول کرتے رہتے ہیں, ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھتی ہیں, اپنا ٹائم ضائع کر دیتی ہیں, بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتی. ان ماؤں کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں اگر آپ ٹک ٹاک دیکھتی رہیں گی نا تو پھر بس وہی اسی حد تک آپ رہ جائیں گی. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا نام بنے, آپ کو لوگ اسٹرانگ عظمیٰ کی طرح جانیں, آپ کو لوگ پہچانیں, تو کوشش یہ کریں. ایوارڈ اگر آپ لینا چاہتی ہیں بالکل, یہ ایوارڈ اگر آپ بھی لینا چاہتی ہیں تو محنت کریں, کوشش کریں. اور پڑھنا بالکل مشکل نہیں ہے, پڑھنے سے آپ کا اپنا جو ہے وہ بیہیویئر اچھا ہوتا ہے, آپ چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں, آپ کا سمجھنے کا طریقہ اچھا, آپ پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک دبنگ وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اسٹڈی شادی کے بعد کی, بچوں کو مینج کیا, 4 بچوں کی ماں ہے. بالکل نہیں لگتا شادی بھی لگتا ہے نہیں ہوئی, ایسے لگتا ہے اتنی حشاش مشاش, چہرے پہ رونق. تو یہ ممکن کیسے ہوا ہے جب دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا اور قدم سے قدم ملا کے چلے. دل شکوے مٹا دیں جو بھی دل میں ہے, ہر گھر میں مسئلے ہوتے ہیں. اگر میں نے آپ کو گولڈن اپنی سٹوری رکھ کے سنائی ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ مسئلے ہوں گے, لیکن آپ ان کو ان چیزوں کی وجہ سے رکیں مت, ان چیزوں کو اپنی پاور بنائیں, ان چیزوں کی وجہ سے آگے بڑھیں. اور انشاءاللہ آپ جب آگے بڑھیں گی آپ خود دیکھیں گے کہ وہ چیزیں بہت کہیں پیچھے چھوٹی سی ہو جاتی ہیں. جی, جینا سیکھیں, پازیٹیو سیکھیں اور پازیٹیو چیزوں کو سننا شروع کریں, اور پنجگانہ نماز ادا کریں, رب کے اوپر بھروسہ رکھیں, اپنے آپ پہ جو ہے کانفیڈینس اپنے اندر پیدا کریں. تو دنیا اتنی چھوٹی سی نہیں, بہت بڑی دنیا ہے, چل کے تو دیکھیں کوئی آپ کا ایوارڈ انتظار کر رہا ہے. اللہ حافظ.